لیکن اس وقت کفایت شاری کی ایک مہم چل رہی ہے. ابھی تک ایسا کوئی پلان نہیں ہے. ہم ان کی طرح اپنے شوق پورے کرنے کے لیے حکومت میں نہیں آئے. اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے. ہم لوگوں کے کندھوں پہ آئے ہیں. لوگوں کے کندھوں کے بازو پہ ووٹوں پہ ہی الیکٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں قوم کا سوچنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جب عوام سے پھر اس قسم کے یہ فیصلے لیتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت ریلیف کے لیے ہیلی کاپٹر کی خریداری کرے گی, لیکن اس وقت کفایت شاری کی مہم ہے. اس کے بعد جو بھی موضوع وقت ہوگا اس کے. شفیع جان صاحب, ایک سوال یہ بتا دیں کہ آج جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہونا تھا سر, وہ پھر منڈے تک ڈیلے کر دیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ عدالتوں کے بارے میں ایک آپٹکس کریٹ ہو چکی ہے کہ یہ جو متوازن انصاف کی بات ہے وہ نہیں ہو رہی. جہاں تحریک انصاف اپنے لیے کوئی آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے قانون کے ذریعے, عدالت کے ذریعے, آئین کے ذریعے, وہ راستے بند کیے جا رہے ہیں. جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہوتے ہیں تو وہ پٹیشن لگائے بھی جاتے ہیں, سنے بھی جاتے ہیں, فیصلہ بھی آتا ہے, امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. ہائی کورٹ کو بھی اپنے بارے میں اب سوچنا پڑے گا کہ وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اتنی ویک فوٹنگز پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہ ایک جیل کا سپرڈنٹ ان کے جو احکامات ہے اس کو نظر انداز کر رہا ہے, نہیں مان رہا. سپریم کورٹ میں 12 سے زیادہ پٹیشن ہمارے پڑی ہوئے ہیں صحت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے. 16 سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں, نہ لگائی جا رہی ہے نہ سنی جا رہی ہے. تو عدالتوں کو اپنے رول پہ غور کرنا ہوگا. اور ایک جو آپٹکس کریٹ ان کے خلاف ہو چکی ہے, اور 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتیں جو ہیں وہ خالی بلڈنگز رہ گئی ہیں. جب سپریم کورٹ کے اوپر ایک کورٹ بنا دی گئی ہے تو اس سے زیادہ عدالت تک محکوم ہونا اور کیا ہوگا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ریورس کیا جا سکتا ہے یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو؟ بالکل 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک, جب بھی آئے گی تو جتنے بھی غیر آئینی غیر قانونی ترمیم کروائی گئی ہے لوگوں کو استثناء دینے کے لیے, عدالت کے اوپر عدالت بنانے کے لیے, تو یہ تمام چیز ہم ریورس کریں. اور سر نورین صاحبہ نے ایک بات کہی کہ جنہوں نے یہ سارے کام کیے, جتنے بھی ظلم و ستم کیے, ان کے خلاف بھی کاروائیاں کی جائیں گی. کیا بعد میں ایسا کچھ بھی ہوگا؟ اس پاکستان میں آئین اور رول آف لا ہونا چاہیے, سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, کسی کو استثناء نہیں حاصل ہونا چاہیے. اسلام میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے, تو پھر پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا, تو پھر یہاں پہ استثناء کیوں ہے؟ جو اس میں ملوث ہے, جس نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا, جس نے انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی, بالکل سب کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی. لیکن اس وقت کفایت شاری کی ایک مہم چل رہی ہے. ابھی تک ایسا کوئی پلان نہیں ہے. ہم ان کی طرح اپنے شوق پورے کرنے کے لیے حکومت میں نہیں آئے. اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے. ہم لوگوں کے کندھوں پہ آئے ہیں. لوگوں کے کندھوں کے بازو پہ ووٹوں پہ ہی الیکٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں قوم کا سوچنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جب عوام سے پھر اس قسم کے یہ فیصلے لیتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت ریلیف کے لیے ہیلی کاپٹر کی خریداری کرے گی, لیکن اس وقت کفایت شاری کی مہم ہے. اس کے بعد جو بھی موضوع وقت ہوگا اس کے. شفیع جان صاحب, ایک سوال یہ بتا دیں کہ آج جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہونا تھا سر, وہ پھر منڈے تک ڈیلے کر دیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ عدالتوں کے بارے میں ایک آپٹکس کریٹ ہو چکی ہے کہ یہ جو متوازن انصاف کی بات ہے وہ نہیں ہو رہی. جہاں تحریک انصاف اپنے لیے کوئی آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے قانون کے ذریعے, عدالت کے ذریعے, آئین کے ذریعے, وہ راستے بند کیے جا رہے ہیں. جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہوتے ہیں تو وہ پٹیشن لگائے بھی جاتے ہیں, سنے بھی جاتے ہیں, فیصلہ بھی آتا ہے, امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. ہائی کورٹ کو بھی اپنے بارے میں اب سوچنا پڑے گا کہ وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اتنی ویک فوٹنگز پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہ ایک جیل کا سپرڈنٹ ان کے جو احکامات ہے اس کو نظر انداز کر رہا ہے, نہیں مان رہا. سپریم کورٹ میں 12 سے زیادہ پٹیشن ہمارے پڑی ہوئے ہیں صحت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے. 16 سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں, نہ لگائی جا رہی ہے نہ سنی جا رہی ہے. تو عدالتوں کو اپنے رول پہ غور کرنا ہوگا. اور ایک جو آپٹکس کریٹ ان کے خلاف ہو چکی ہے, اور 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتیں جو ہیں وہ خالی بلڈنگز رہ گئی ہیں. جب سپریم کورٹ کے اوپر ایک کورٹ بنا دی گئی ہے تو اس سے زیادہ عدالت تک محکوم ہونا اور کیا ہوگا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ریورس کیا جا سکتا ہے یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو؟ بالکل 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک, جب بھی آئے گی تو جتنے بھی غیر آئینی غیر قانونی ترمیم کروائی گئی ہے لوگوں کو استثناء دینے کے لیے, عدالت کے اوپر عدالت بنانے کے لیے, تو یہ تمام چیز ہم ریورس کریں. اور سر نورین صاحبہ نے ایک بات کہی کہ جنہوں نے یہ سارے کام کیے, جتنے بھی ظلم و ستم کیے, ان کے خلاف بھی کاروائیاں کی جائیں گی. کیا بعد میں ایسا کچھ بھی ہوگا؟ اس پاکستان میں آئین اور رول آف لا ہونا چاہیے, سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, کسی کو استثناء نہیں حاصل ہونا چاہیے. اسلام میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے, تو پھر پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا, تو پھر یہاں پہ استثناء کیوں ہے؟ جو اس میں ملوث ہے, جس نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا, جس نے انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی, بالکل سب کے خلاف قانون کے مطابق. یہ بتائیں سر کہ جو خان صاحب رہائی فورس بنائی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ شمولیت اختیار کریں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इंशाल्लाह अगले एक आध दिन में सिर्फ हम वो प्रिंटिंग का वेट कर रहे हैं, कार्ड प्रिंट हो जाए। उसके बाद इनिशियली जो हमने कार्ड प्रिंट किए हैं वो 1 लाख है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और हर हलके में हर जिले में जगह जगह पे कैंप्स लगेंगे, और हमारा इसका टारगेट जो है वो 10 लाख नौजवान है। हर पाकिस्तानी जो नौजवान है वो हमारा टारगेट है, और इंशाल्लाह इसमें लाखों की तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा खड़क साहब, एक और चीज के खान साहब की आंख का इशू बना, अब उनकी जोजा मोहतरमा का आंख का इशू बन रहा है, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये अंदर से कोई कार्रवाई हो रही है जिसकी वजह से खान साहब और फिर उसके बाद मुशर्रफ बेगम की आंख का इशू बन रहा है? देखिए, हम तो अभी मीडिया में यही रिपोर्ट हुआ, पहले खान साहब की आंख के हवाले से, अब बुशरा बीबी साहिबा की आंख के हवाले से। असल में हमारी जो अदलिया है या जो जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रही, तो अभी सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अवामी एहतजाज का। तो बस हमारे पास वही ऑप्शन रहता है, वही से हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी तो सारे रास्ते तकरीबन बंद हो चुके हैं। क्योंकि सर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद आपके जो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब यही कहते हैं कि अदालतों से उम्मीद नहीं, लेकिन सर फिर भी आज जो 190 मिलियन पाउंड का केस था सोमवार तक मुलतवी कर दी गई, तो आप क्या समझते हैं फिर अदालतों में जाने का फायदा ही नहीं? भी केसेस तो हम लड़ेंगे, अच्छी है, लुंगी है, जैसी भी अदलिया है, लेकिन हम हर फोरम इस्तेमाल तो करेंगे ना। अदालत जाएंगे ताकि कौम के सामने पता तो चले ना कि अदालत कितना इंसाफ कर रही है। और स्पेशली ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जस्टिस डोगर है, जो जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंतहाई कमजोर कर दिया है, क्योंकि देखिए अदलिया की बिल्डिंगों से अदलिया मजबूत नहीं होती, अदलिया फैसलों से मजबूत होती है। जब इंसाफ पे मबनी फैसले होते हैं, जब बड़े फैसले होते हैं, तो फिर जाके आम लोगों के अदालत के ऊपर उनका एतमाद बहाल होता है। तो अगर बड़े फैसले आते हैं, अदलिया इंसाफ पे मबनी फैसले करती है, तो अदलिया की वकार बहाल होगी, अदलिया का वकार जो है वो बुलंद होगा। अब बाकी ये डिपेंड जजेस के ऊपर करता है कि वो कैसे फैसले करते हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे। लेकिन नाइंसाफी और जुल्म की हुकूमत ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकती, तो ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस तरह निजाम नहीं चलते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ नसीम शाह के साथ खड़ी है इस मौके पे, जो उसका देखिए जुर्माना हुआ है, देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बात नहीं है। नसीम शाह के साथ मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक हीरो है और अवाम उसे पसंद करते हैं। ये कोई सियासी बात नहीं है कि वो पीटीआई जो है वो नसीम शाह के साथ खड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूरा पाकिस्तान वो खिलाड़ी है, वो सबका खिलाड़ी है, वो मुस्लिम लीग नून का भी लोगों के लिए खिलाड़ी है, वो पीटीआई के लोगों के लिए भी खिलाड़ी है, वो पीपल्स पार्टी के लोगों का भी स्टार है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स का हमारा कौमी स्टार है। बहुत शुक्रिया।